آج عورت کے حقوق کی بات کرنے والے جو ہیں اپنے کرائیٹیریا کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر وہ ماں ہے تو الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کی صورت میں جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ شہر سے باہر جاتے مدینہ منورہ سے تو آخر میں آپ کے ہاں جاتے، اور جب آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے ہاں آتے، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، اور پھر تعلیم کی بات ہوتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اصحاب رسول و اہل بیت تک ہمیں نظر آتا ہے۔ عمر بن خطاب پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ بھی آ کے سیدہ طیبہ طاہرہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتی ہیں کہ اس معاملے میں ذرا رہنمائی تو کر دیجئے، ہمارے آقا کا کیا حکم تھا، اس معاملے میں ذرا رہنمائی کر دیجئے۔ اپنی بیٹی حفصہ کے پاس آتے ہیں، اور بہت سارے قوانین، آج بدقسمتی ہے کہ 56-57 اسلامی ممالک میں چند حدود سعودی عرب میں نافذ ہیں، باقی کہیں نہیں ہے، لیکن اگر اسکینڈینیوین کنٹریز میں جائیں تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ قوانین ہیں جن کو وہ کہتے ہیں یہ انشاءاللہ پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بننا ہے، آج نہیں تو کل۔ اس ملک کا مقدر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پاکستان مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنے گا۔ آج ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مؤذن اذان دیتا ہے، اگر مسجد میں نمازی نہیں آتے تو مؤذن کا قصور نہیں ہے، یا مؤذن اذان دینی بند کر دے، اور یہ اللہ نے مجھے اختیار نہیں دیا ہوا کہ میں اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھوں کہ یہ مؤذن نیک نیتی سے اذان دے رہا ہے کہ یہ بد نیتی سے اذان دے رہا ہے، اس مؤذن کی نیت کیا ہے۔ اگر آج عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، تو علماء مشائخ ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے، ہمیں کہنا چاہیے آئیے بسم اللہ کیجئے، یہ قوانین ہیں جن کی ابتدا میں ضرورت ہے، یہ ضابطہ ہے جن کی درمیان میں ضرورت ہے، اور یہ ضابطہ ہے جس کی تکمیل کے وقت ضرورت ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں اسلامی نظریاتی کونسل کے وفد سے وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کی ہے، ہمارے مولانا محمد حسین اکبر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں ان کو انشاءاللہ مرحلہ وار ہم قانون بنائیں گے اور ملک میں نافذ کریں گے، اور اس کے لیے وزیر اعظم ہاؤس اور اسلامی نظریاتی کونسل اور وزارت قانون کے درمیان ایک میکینزم بنایا جا رہا ہے۔ اس میں ہمیں معاون و مددگار بننا چاہیے۔ ایک دو چیزیں میں، کیونکہ آپ ایک بہت بڑی تعداد ہے علماء مشائخ کی، میں چاہتا ہوں، ایک پچھلے دنوں بل کا بڑا شور ہوا کہ جی کوئی بل ایسا لایا جا رہا ہے کہ جس میں اسلام لانے والے کی عمر پر پابندی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے الحمدللہ وہاں ہم بیٹھے ہیں، وہاں نور قادری صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، وفاقی وزارت مذہبی امور نے لکھ کر دے دیا ہے کہ ایسا نہ کوئی بل پاس ہو سکتا ہے نہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ جبری مذہب کی تبدیلی، ہم بھی یہ کہتے ہیں، کوئی ہم میں سے ہے جو کہے کہ جبر کی بنیاد پہ کسی کو مسلمان بنانا چاہیے؟ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جبری مذہب کی تبدیلی کا اسلام قائل ہی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لیکن تہمت اسلام پہ نہ لگائیے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی نے جبر کیا ہے قانون کے مطابق اس کو سزا دیجیے۔ اسی طرح ایک بل جو ہے وقف املاک ایکٹ کے حوالے سے،
उस पर वज़ीर आज़म साहब ने स्पीकर साहब की सरबराही में कमेटी कायम की है। तमाम जो मदारस की तंजीमें हैं, जो मशाइख के नुमाइंदे हैं, उलमा के नुमाइंदे हैं, वो उसमें शामिल हैं। उसका एक इजलास स्पीकर साहब की सरबराही में हो चुका है और उसमें यह बात तय हुई है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल इस बिल को देखेगी और जब तक इस्लामी नजरियाती कौंसिल से वो दोबारा देख कर वापस नहीं आता उस पर अमल दरामद रोक दिया गया है। लिहाजा ऐसी कोई चीज जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, जो शरीयत इस्लामिया के खिलाफ हो, जो हमारी पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ हो, ना उसको यहाँ नाफिज किया जा सकता है, ना कोई नाफिज कर सकता है। बाज़ चीजें आती है, हम हर एक के ऊपर तो आप उसको कायल नहीं कर सकते, लेकिन इंशाअल्लाह जैसा कि हमारे स्पीकर असद कैसर साहब ने भी पिछले दिनों बड़ा वाज़े कहा है कि इंशाअल्लाह कोई ऐसी बात नहीं होगी। और आखिरी बात, मुझे मालूम है हजरत साहब खड़े हो गए हैं, एक और भी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि नामूस रिसालत और अकीदा खत्म नबूवत से मुतल्लिक जो कवानीन हैं उनमें कोई तब्दीली लाई जा रही है। अल्लाह ना करे कोई भी हो, अगर कोई ऐसा सोचेगा भी तो सबसे पहले सीना हमारा होगा। हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाते में अपनी जानें रखते हैं। ये जानें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस और खत्म नबूवत पर कुर्बान है। इन जानों की कोई अहमियत नहीं है हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की और अकीदा खत्म नबूवत के सामने ये हमारी जानें कोई हैसियत नहीं रखती है। इंशाअल्लाह ना ऐसा दिन आया है ना ऐसा दिन आएगा। पाकिस्तान में जो इस्लामी कवानीन हैं